بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آن لائن ٹیچنگ ود طاہرہ مہرویہ چینل پر ننھے مجاہد ختم نبوت کورس کے تمام ممبرز کو خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ آئیے دروشی پڑھتے ہوئے اپنے سوالات و جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین و قارئین، الحمدللہ ہمارے 50 سوالات ہو چکے ہیں۔ آج ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ گستاخ رسول کی شرعی سزا جو قرآن و سنت و رسول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوائے صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ جواب: گستاخ رسول کی شرعی سزا صرف اور صرف قتل ہی ہے اور یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ سوال: بتائیے مرزا قادیانی کے متعلق درج ذیل الفاظ جو ہیں کن شخصیات نے، کن حضرات نے کہے ہیں؟ نمبر 1، مرزا قادیانی تعویل کی کینچی سے میری احادیث کو کتر رہا ہے۔ نمبر 2، قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا قادیانی ملعون کا تو کہ غلامی اتار کر مسلمان بن کر آئیں تو دل و جان سے ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ نمبر 3، جہاں تک مرزا قادیانی کا تعلق ہے اس کو ایک بار نہیں 1000 بار دجال کہیں گے۔ جواب: پہلا، تعویلات کی کینچی سے حدیث کو کترنے کا جو کہا گیا یہ فرمان تاجدار خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے عالم رویا میں مخاطب ہو کر فرمایا، یعنی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کہ فتنہ قادیانیت سے آگاہ کرتے ہوئے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت رویا میں ارشاد فرمایا۔ دوسرا جملہ جو ہے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا قادیانی ملعون کا تو کہ غلامی اتار کر مسلمان بن جانے کے متعلق یہ شاہ فہد بن عبد العزیز سوئٹزرلینڈ کی قادیانی ایسوسی ایشن کے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے قادیانی سربراہ کو سرکاری طور پر حج کی پذیرائی کے لیے درخواست دی تھی۔ تیسرا جملہ جو ہے کہ جہاں تک مرزا قادیانی کا تعلق ہے یہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے فرمایا۔ خاتم الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے عالم رویا میں مخاطب ہو کر فرمایا، یعنی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے کہ فتنہ قادیانیت سے آگاہ کرتے ہوئے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت رویا میں ارشاد فرمایا۔ دوسرا جملہ جو ہے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا قادیانی ملعون کا تو کہ غلامی اتار کر مسلمان بن جانے کے متعلق یہ شاہ فہد بن عبد العزیز سوئٹزرلینڈ کی قادیانی ایسوسی ایشن کے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے قادیانی سربراہ کو سرکاری طور پر حج کی پذیرائی کے لیے درخواست دی تھی۔ تیسرا جملہ جو ہے کہ جہاں تک مرزا قادیانی کا تعلق ہے یہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے فرمایا۔ سوال ہے چناب نگر میں مسلمانوں نے پہلی جماعت نماز کے ساتھ کون سی اور کب ادا کی؟ جواب: 26 دسمبر 1974 کو نماز ظہر پہلی بار جماعت نماز ادا کی گئی۔ سوال چناب نگر میں دفتر ختم نبوت اور مسجد کے لیے 9 کنال اراضی کب خریدی گئی؟ جون 1976 میں۔ سوال ہے قانون تحفظ ناموس رسالت کیا ہے؟ جواب ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ عز و جل کے کسی بھی سچے نبی کی شان میں گستاخی کا ارتکاب نہیں کر سکتا، کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکتا۔ سوال ہے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد متفقہ طور پر کب منظور ہوئی کہ توہین رسالت کے مجرم کو سزائے موت دی جائے؟ جواب: قومی اسمبلی میں یہ قرارداد 2 جون 1992 کو متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ معزز سامعین و قارئین، آئیے آج ہم ایک ایسے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ مرزائیت کے لیے بہت اہم ہے، مرزائیت کو سمجھنے اور اس کی تردید کے لیے۔ فتنہ مرزائیت کے بانی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی علیہ رضوان ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آئیے اس بنیادی پختہ عقیدے کے بارے میں بھی ننھے مجاہدین جان لیتے ہیں۔ سوال ہے کیا دنیا میں قیامت سے پہلے کوئی نبی دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب: جی ہاں، قیامت سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ اپنا زمانہ نبوت پا چکے ہیں۔
سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب، قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا. آپ دوسرے آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے آپ دنیا میں تشریف لائیں گے. سوال ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے شریعت محمدیہ کی اتباع کرتے ہوئے تشریف لائیں گے. سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تشریف لائیں گے، یعنی ان کا نزول کہاں ہوگا؟ جواب، ملک شام میں دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس ہوگا. سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وفات کے بعد ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ جواب، حدیث کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ہوگی. سوال ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مریم کے بطن مبارک سے صرف جبریل امی کی پھونک سے پیدا ہوئے. آپ بن باپ آپ کی تخلیق ہوئی. بنی اسرائیل کے آخری نبی بن کر مبعوث ہوئے. یہود نے ان سے بغض و عداوت کا معاملہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مذموم کوشش کی گئی. اللہ کے حکم سے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر ماں جسم و روح اٹھا کر لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرمائی. قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر نازل ہوں گے. دجال کو قتل کریں گے. دنیا میں آپ کا نزول ایک امام عادل کی حیثیت سے ہوگا اور حضور کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا، اور اس امت میں آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے. قرآن و حدیث اور اسلامی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے، لوگوں کو بھی اس کی چلائیں گے اس پر. ان کے زمانے میں جو اس امت کا آخری دور ہوگا، اسلام کے سوا دنیا کے تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا. دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو جائے گی. مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ اطہر میں دفن کیا جائے گا، اور یہ تمام امور حدیث صحیحہ متواترہ سے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے، جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، متجاوز ہے. کیا مہدی اور مسیح ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں؟ نیز مرزا قادیانی کا عقیدہ بھی بتائیں. جواب، یہ دو مختلف شخصیتیں. حضرت مہدی علیہ الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ظاہر ہوں گے، اور ایک ایسے مرد حق کا نام ہے، اور مسیح جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، جو ایک دفعہ آئے اور پھر دوبارہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور دوبارہ قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے. جبکہ فتنہ قادیانیت کے بانی مرزا غلام محمد قادیانی نے خود کو ہی مسیح بھی کہا اور خود کو ہی مہدی کہا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت پر کام کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جزاکم اللہ خیرا.